لیکن آپ یہ باتیں کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. گھٹیا ترین کردار ہے آپ لوگوں کا پاکستان کی سیاست میں، خواتین کے حوالے سے گھٹیا ترین کردار ہے. لیکن گاڑی کی ڈکی میں بیٹھ کر، برقعے پہن کر، سیٹوں کے درمیان لیٹ کر، خفیہ ملاقاتیں کر کے، اور پھر رجیم چینج آپریشن کا حصہ بن کے، تو پھر اصولوں پر سودے بازی کس نے کی؟ جمہوریت کا سودا کس نے کیا؟ ووٹ کی عزت کو بیچا کس نے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے، اور وہی بچائے گا میری دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا. سب سے پہلے آپ سے درخواست، عمران ریاض خان کے لیے، اسد علی طور کے لیے آواز بلند کیجئے. یہ آپ کے لیے آواز بلند کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے آواز بلند کیجئے. لازمی ہے کہ ان کی آواز میں اور آپ ہم سب بنیں، اور دوسروں کو بھی کہیں کہ ان کے لیے آواز بلند کی جائے. تو یہ کام ضرور کیجئے. اور اس کے بعد آپ سے درخواست، اپنے لیے بھی، الگ نیوز کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبائیے. یہ درخواست آپ سے ضرور کیجئے اگر آپ کرنا چاہیں تو. اور ساتھ ہی اس ویڈیو کے موضوعات کی بات، جمہوریت کا، پاکستان میں جمہوریت کا، آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، لوگوں کی حکمرانی، لوگوں پر حکمرانی، لوگوں کے ذریعے حکمرانی، اس کا سوداگر کون؟ کس نے بیچا ہے جمہوریت کو پاکستان میں؟ اس کی بات اس ویڈیو میں کریں گے. کیونکہ عمر ایوب یا شہباز شریف، ان میں سے وزارت عظمیٰ کے منصب پر کون؟ جب ہم اس کی بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ کچھ بہت اہم سوالوں کا جواب آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. ساتھ ہی ایک سنگل یوٹیوب ویڈیو جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس نے کمائے ہیں تقریباً 7 کروڑ روپے، ذرا سا کم 7 کروڑ سے، لیکن تقریباً 7 کروڑ روپے. اور یہ کانٹینٹ بھی پاکستانی کانٹینٹ ہے. اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے. اور بات کریں گے صوبیہ شاہد، جو مسلسل خبروں میں ہے، خیبر پختونخوا میں، جنہوں نے اسمبلی میں گھڑی لہرائی تھی. اس کے بعد ان سے خاصی بدتمیزی کی گئی. اب وہ صوبیہ شاہد مسلسل خبروں میں ہیں. ان کی ایک وائرل آڈیو ہے، اور اس وائرل آڈیو کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے. سب سے پہلے بات جمہوریت بیچنے والے کی. شہباز شریف پاکستان کے اگلے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، کیونکہ حکمران اتحاد جو بنا دیا گیا ہے، جس میں پیپلز پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، متحدہ قومی موومنٹ ہے، اس میں قاف لیگ ہے، اس میں باپ پارٹی ہے، اور اس میں کچھ ایک آدھ اور جماعت مل ملا کے یہ حکمران اتحاد جو ہے نمبر رکھتا ہے. تو شہباز شریف پاکستان کے اگلے وزیر اعظم اس لحاظ سے بن جائیں گے. انتخابات جیتنے کا پاکستان تحریک انصاف کا 180 سیٹوں کا دعویٰ، اور اس کے بعد اگر انہیں مخصوص نشستیں ملیں تو 2/3 میجورٹی پاکستان تحریک انصاف کے پاس. اگر ایسے ہو اور فارم 45 کے مطابق حکومت بنے تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے پاس. یہ تو مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ بھی مان رہے ہیں. نہیں مان رہے تو زرداری، نواز، شہباز نہیں مان رہے، جنہیں سروں پر سوار، گردنوں پر مسلط کر دیا گیا ہے. تو یہ جو کہا جا رہا ہے نا عمر ایوب کے حوالے سے، کہ دیکھیں جی، عمر ایوب آپ کو نظر آتا ہے پہلے مشرف کے ساتھ، 2008 میں قاف لیگ کے ساتھ. عمر ایوب آپ کو نظر آتا ہے نون لیگ کے ساتھ. عمر ایوب آپ کو نظر آتا ہے شاہد خاقان عباسی کے ساتھ. عمر ایوب آپ کو نظر آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. تو عمر ایوب تو سدا بہار لوٹا ہے. یہ بات پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ کر رہے ہیں کہ یہ ہے آپ کا وزارت عظمیٰ کا امیدوار عمر ایوب. تو بات یہ ہے کہ عمر ایوب کا سفر ہے، ایسا ہی ہے، مگر اس سفر میں جو سب سے مشکل وقت تھا وہ عمر ایوب نے کاٹا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. اور پاکستان تحریک انصاف کے ایسے لوگ جو عمران خان کے ساتھ جماعت بنانے میں شامل تھے، جنہوں نے ایسے ٹوپی اتاری اور کہا ایتھے گولی مارنا، وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گئے. پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جنہوں نے نعرے لگائے تھے تیرا باپ بھی دے گا آزادی، وہ لوگ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گئے، مگر عمر ایوب نے پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑی. تو جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں عمر ایوب کے حوالے سے، وہ لوگ ایک بنیادی غلطی کر رہے ہیں. بنیادی غلطی کیا ہے؟ بنیادی غلطی یہ ہے کہ قاف لیگ والے عمر ایوب کو، مشرف والے عمر ایوب کو اس جماعت نے، مسلم لیگ نون نے قبول کیا تھا. تو اصولوں پر سودا کس نے کیا؟ عمر ایوب نے.
یا مسلم لیگ نون نے، شہباز شریف نے، نواز شریف نے اپنے اصولوں پر مشکل ترین وقت گزار کر عمر ایوب نے خود کو درست ثابت کر دیا، لیکن گاڑی کی ڈکی میں بیٹھ کر، برقعے پہن کر، سیٹوں کے درمیان لیٹ کر، خفیہ ملاقاتیں کر کے، اور پھر رجیم چینج آپریشن کا حصہ بن کے، جس کے بارے میں فضل الرحمان نے بتا دیا کہ یہ تمام لوگ اس میس میں موجود تھے، وہ میس جو پریمیسز والا میس ہو یا وہ میس جس کے بارے میں پنجابی میں کہتے ہیں کھلارا، وہ والا میس ہو، اس میس کا حصہ کون بنا؟ شہباز شریف۔ تو پھر اصولوں پر سودے بازی کس نے کی؟ جمہوریت کا سودا کس نے کیا؟ ووٹ کی عزت کو بیچا کس نے ہے؟ یہ تمام کام کیے ہیں شہباز شریف نے۔ اس جگہ اگر کوئی فخر سے سر اٹھا سکتا ہے شہباز شریف اور عمر ایوب میں، تو وہ سر اٹھا سکتا ہے عمر ایوب۔ تو وہ لوگ جو عمر ایوب کو تانا دے رہے ہیں وہ آج بنیادی غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ شہباز شریف نے جمہوریت کی عزت تار تار کی ہے، تو اس لیے یہ تانا بنیادی طور پر غلط جگہ دیا جا رہا ہے ہمارے بعض صحافیوں کی جانب سے بھی، جو عمر ایوب کو پارلیمان کی راہداریوں میں دیکھ کر کہتے ہیں آپ کے دادا، آپ کے والد۔ وہ لوگ یہ نہیں پوچھ رہے شہباز شریف سے کہ آپ نے باپ کس کو بنا لیا ہے، کس کے کہنے پر 18 ستمبر کو جب میاں نواز شریف نے تقریر کی تو ایسے گجرانوالا، پھر ایسے لندن، اور اس کے بعد لندن سے میاں نواز شریف کی جو صدائیں آ رہی تھیں وہ صدائیں بالکل بدل گئیں، آواز بالکل بدل گئی، اور ایک بار پھر میاں نواز شریف جو پہلے نام لیتے تھے جنرل باجوہ کا، جنرل فیض حمید کا، وہ ایک بار پھر جج صاحبان کا نام لینے لگے۔ تو جمہوریت کی عزت کس نے تار تار کی ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ جو لوگ آج تانے دے رہے وہ ایک بنیادی غلطی کر رہے ہیں۔ بالکل ایسی ہی بنیادی غلطی ایک اور کی جا رہی ہے، جب مقابلہ ہو رہا ہے نا محمود خان اچکزئی کا اور آصف علی زرداری کا، تو آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خواجہ آصف جو ہیں وہ تانے دے رہے عمران خان کو کہ عمران خان صاحب، آپ تو سر پہ چادر لپیٹ کے، منہ پہ چادر لپیٹ کے مذاق اڑاتے تھے محمود خان اچکزئی کا، ان کی نقلیں اتارتے تھے، تو آج آپ کو محمود خان اچکزئی کیسے پیارے لگ رہے ہیں؟ عطا تارڑ جیسے لوگ ایوان میں کھڑے ہو کر محمود خان اچکزئی کی تقریر کو شرمناک قرار دے رہے ہیں۔ تو ان تمام لوگوں سے بنیادی سوال یہ کہ یہ محمود خان اچکزئی کل آپ کے ساتھ تھے، تب شرمناک نہیں تھے، ایک بات۔ اور پھر آصف علی زرداری کے بارے میں شہباز شریف کے اس خواجہ آصف نے، جسے اب پارلیمانی لیڈر بنا دیا گیا ہے، کیا کہا تھا؟ میں زرداری پر اعتماد نہیں کرتا، منظور علی خان کے پروگرام میں زرداری پر اعتماد نہیں کرتا۔ اچکزئی قابل اعتماد تھا اس وقت ان لوگوں کے لیے، اور خواجہ آصف نے کہا تھا کہ میں نے اپنی جماعت کو بھی بتا دیا میرے ریزرویشنز ہیں۔ یہی خواجہ آصف جو ہیں وہ کہتے تھے کہ زرداری حبیب بینک کے 5 لاکھ روپے اس کا مقروض تھا، اور یہ بتاتے تھے خواجہ آصف صاحب آصف علی زرداری کے حوالے سے کہ بے نظیر بھٹو سے شادی کے وقت زرداری حبیب بینک کے 5 لاکھ روپے کا مقروض تھا۔ بیگم نصرت بھٹو کہتی ہیں کہ یہ 5 لاکھ روپے کا مقروض اب میری بیٹی کو 35 لاکھ کے ہیرے کے سیٹ کیسے لے کر دیتا ہے، یہ بات بھی خواجہ آصف نے آصف علی زرداری کے بارے میں کی تھی۔ انہی خواجہ آصف نے جو بات ہوتی ہے بیمبینو سنیما کی کہ آصف علی زرداری وہاں ٹکٹ بلیک کرنے میں ملوث تھا اور آج پاکستان کا خزانہ بلیک کر رہا ہے، 1996 میں آصف علی زرداری نے یہ بات آصف علی زرداری کے بارے میں خواجہ آصف نے کی تھی۔ تو یہ مسلسل ان لوگوں کا کردار ہے، اور یہی آصف علی زرداری تھے جن کا پیٹ پھاڑ کر شہباز شریف کو پاکستان کا لوٹا ہوا خزانہ نکالنا تھا، جنہیں سڑکوں پر گھسیٹنا تھا، اور اب انہی کو صدر پاکستان بنا رہے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ووٹ کی طاقت نہیں ہے اور آپ لوگوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ حکومت بنائیں، وگرنہ کام نہیں چلے گا، تو اس لیے اب آپ لوگ یہ حکومت بنا رہے ہیں۔ یہ باتیں پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ تو اگر آج آپ اس طرح کی باتیں کریں گے کہ عمران خان منہ پر اور سر پر ایک چادر لپیٹ کر مذاق اڑاتے تھے محمود خان اچکزئی کا، تو یہ بات آپ کی اس لحاظ سے تو درست ہے کہ ہاں مذاق اڑایا تھا، لیکن آج عمران خان اپنی اصلاح کر چکے، اور آپ جس زرداری پر اعتبار نہیں کرتے تھے آج اس زرداری کو آپ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں۔ تو آپ تو اعتماد کرتے تھے محمود خان اچکزئی پر، تو پھر جائیے محمود خان اچکزئی کو ووٹ دیجیے، یہ کام آپ کو کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے شیر افضل مروت صاحب کا کارنامہ۔ شیر افضل مروت صاحب بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، دوستوں کی طرح ہیں، اور شیر افضل مروت صاحب سے ایک اچھا تعلق ہے۔
کوئی خبر کا معاملہ ہو، کوئی چیز ہو، فوری طور پر دستیاب ہوتے ہیں. لیکن شیر افضل مروت صاحب نے عادل راجہ اور حیدر مہدی ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہی کہ شیر افضل مروت کے خلاف ایک ویڈیو بنائی عادل راجہ اور حیدر مہدی نے، اور اس ویڈیو کے ذریعے انہوں نے باقاعدہ شیر افضل مروت نے نمبرز میں لکھا، یعنی یہ اردو میں نہیں لکھ دیا 2.5 والا، نمبرز میں لکھا یہ $2.5 لاکھ کمائے ایک ویڈیو سے $2.5 لاکھ کمائے عادل راجہ حیدر مہدی نے شیر افضل مروت کے خلاف بات کرنے کے بعد. تو مروت صاحب آپ اکثر جذبات میں بالکل بغیر لگی لپٹی رکھے جو دل میں ہوتی ہے کہہ دیتے ہیں. آپ پروگرام جو ہے وہ آپ جب سامنے آ جائیں تو وڑ کے رہ جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستانی کانٹینٹ جو موسٹلی پاکستانی ہی دیکھیں گے، اوورسیز والے دیکھ لیتے ہیں لیکن موسٹلی پاکستانی دیکھیں گے، ایسا کانٹینٹ جو پاکستان کے گرد گھومتا ہے اس پر اتنی رقم نہیں بنتی. دنیا میں ایک سنگل یوٹیوب ویڈیو بزنس انسائڈر کے مطابق اگر کسی ویڈیو نے اب تک سب سے زیادہ کمایا ہے تو وہ پال کھاؤسکی کی جو نرف گنز پر ویڈیوز بناتے ہیں تو اس کی ویڈیو ہے جس نے کچھ $97,000 کمائے. $97,000 وگرنہ سنگل یوٹیوب ویڈیو جس نے سب سے زیادہ ارننگ کی ہو وہ کوئی اور ویڈیو کم از کم پاکستانی ویڈیو نہیں ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے آپ کی اس بات کا جو ہے وہ بہت سے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، تو یہ بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. میں نے کہا میں یہاں پر بتا دوں کہ ایک چھوٹی سی ریسرچ ہے، اس ریسرچ کے مطابق جو دنیا میں اب تک ایک سنگل ویڈیو سب سے زیادہ کما پائی ہے وہ تقریباً $97,000 کی ہے، اور وہ بھی کمائی یو ایس کے، یو کے کینیڈا کے ویورز ہے اس لیے اتنی ہوئی ہے، وگرنہ پاکستان کا تو ریٹ بہت ہی تھوڑا ریٹ ہے. تو یہ انفارمیشن آپ کی غلط تھی، میں نے کہا میں بتا دوں. ساتھ ہی بات صوبیہ شاہد کی. صوبیہ شاہد کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے سب سے پہلے غلط ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ان کے خلاف زبان استعمال کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، قابل مذمت ہے، نہیں کرنی چاہیے. صوبیہ شاہد کی ایک آڈیو وائرل ہو رہی ہے، کسی ٹویٹر اسپیس میں انہوں نے بات کی تھی اور کہا تھا کہ وہ اسمبلی بندوق لے کر جائیں گی اور پھر اس کے بعد اگر کوئی ان کے ساتھ دوبارہ ایسا کچھ کرے گا تو وہاں جو ہے وہ خون خرابہ ہوگا. یہ انہوں نے بات کی تھی، ان کی بات کا لب لباب ہے. تو بات یہ کہ صوبیہ شاہد صاحبہ اس طرح کی باتیں نہ کریں، غلط کر رہی ہیں. میں نے پہلے ہی کہہ دیا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، لیکن وہ لوگ جو آج چیمپئن بنے ہوئے ہیں، عورتوں کے حقوق کے چیمپئن، وہ بتائیں کہ رانا تنویر نے ایوان میں کھڑے ہو کر عمران خان کی والدہ کے بارے میں، والد کے بارے میں کیا بات کی تھی. وہ بتائیں کہ بشرا بی بی کے بارے میں ان لوگوں نے اپنے مخصوص یوٹیوبرز کے ذریعے کیا کیا باتیں کروائی ہیں. وہ بتائیں کہ بشرا بی بی کے لیے جو خاور مانی کا گرفتار ہوا، گرفتار ہونے کے بعد بولا تھا، کیا بولا. لطیف نے جو گھٹیا ترین گفتگو کی خاور مانیکا کے ملازم نے، وہ گفتگو ٹیلی ویژن چینلز پر چلی اور ان لوگوں نے چلوائی. تو یہ تمام کام جو آپ لوگوں نے کیے ہیں عورتوں کے ساتھ، یاسمین راشد کے ساتھ، طیبہ راجہ کے ساتھ، سنم جاوید کے ساتھ، جو آپ عورتوں کی عزت کے، عورتوں کے حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں، جو چیزیں آپ لوگوں نے کر دی ہیں بشرا بی بی کے ساتھ، عمران خان کی والدہ کے ساتھ، اور سب چھوڑیے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ، ان کی فضاؤں سے فحش جعلی تصاویر برسا کر جو آپ نے کر دیا، اس کے بعد آپ عورتوں کے حقوق کے چیمپئن بن سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب گئے تھے، جا کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، ٹھیک ہے آپ کی پارٹی کے رکن ہے، اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ باتیں کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. گھٹیا ترین کردار ہے آپ لوگوں کا پاکستان کی سیاست میں، خواتین کے حوالے سے گھٹیا ترین کردار ہے، اور اس کے بعد آج آپ یہ باتیں کرتے ہیں، شرم آتی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.